علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی گلناب کے نام۔ یہ کہانی ریحان اور گلناب کی محبت کی کہانی ہے۔ ہم لوگ شہر سے نزدیک رہتے تھے، جہاں سے کھیتوں والا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہیں ریحان کا گھر تھا۔ گھر سے آگے باغ اور پھر کھیت تھے۔ پہلے یہاں ریحان نہیں رہتا تھا، نوکر اور کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ ریحان تو اب کچھ دنوں سے آ کر رہنے لگا تھا۔ میں نے ریحان کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ملک صاحب کی زمین اور باغ ہیں، جس میں ان کا بڑا سا پختہ مکان تھا۔ مگر اس مکان میں وہ کبھی کبھی آتے تھے، کیونکہ ملک صاحب گاؤں میں رہتے تھے، جہاں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ریحان انہی ملک صاحب کا پہلوٹی کا بیٹا تھا۔ ریحان کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھے۔ اس کو سوتیلی ماں نے پالا تھا، جس کی کوئی اولاد نہ تھے۔ البتہ ریحان کی تیسری سوتیلی ماں اسے جلتی تھی اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ریحان گھر سے باہر رہتا تھا۔ پہلے وہ شہر کے ہاسٹلز میں رہا۔ جب تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین نے اس کے حصے کی زمین اور جائیداد اس کے سپرد کر دی۔ اس طرح ریحان مالی لحاظ سے ایک حد تک خود کفیل ہو گیا۔ ریحان کے حصے میں جو زمین، مکان، باغ اور کھیت آئے، یہ وہی تھے جو ہمارے گھر کے نزدیک تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ خود بھی آ کر رہنے لگا۔ ریحان اپنے بوڑھے نوکر کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں اپنے پڑوس میں ریحان کو پہلے بھی دیکھا نہیں تھا۔ البتہ ملک صاحب کو ضرور دیکھا تھا۔ اس دن میں بھی گھر میں اکیلی تھی۔ صرف میرا چھوٹا بھائی فہد میرے ساتھ تھا۔ کچن میں کوئی کام کر رہی تھی کہ فہد نہ جانے کس وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا پڑوس میں چلا گیا، کیونکہ باغ کا پھاٹک اکثر کھلا رہتا تھا۔ فہد پہلے بھی کنو اور مالٹے توڑنے کے شوق سے باغ میں گھس جایا کرتا تھا۔ اس وقت نوکر وغیرہ ہوتے تو فہد کو پڑوس کا بچہ سمجھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آج نوکر کے بجائے ملک نے اس کو مالٹے کے درخت پر چڑھتے ہوئے پکڑ لیا۔ ہمارا کچن باغ کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک مجھے اپنے بھائی کی چیخ سنائی دے۔ برتن جو میں دھو رہی تھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اوپر چھت پر گئی۔ جا کر دیکھا کوئی شخص باغ میں میرے بھائی کو پکڑے بیٹھا تھا۔ اس آدمی کی پیٹھ میری جانب تھے۔ میں سمجھی کہ ملک صاحب کا کوئی رشتہ دار یا مہمان ہے۔ میں نے چھت پر سے اونچی آواز میں کہا، بابا جی، میرا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی بوڑھا ہوگا۔ وہ بغیر میری طرف منہ کیے بولا، ذرا نیچے آ کر اپنے بھائی کی چوری تو دیکھو، کتنے پھل اس نے اجاڑ ڈالے ہیں۔ گھر میں کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے ہی فہد کو چھڑانے جانا پڑا۔ جب میں باغ کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ایک اجلا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی فہد کو چھوڑ دیا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں اس کو لے کر واپس جانے لگی تو ریحان نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پہلی مرتبہ آئی ہیں، ذرا بیٹھیے تو صحیح، آئیے کمرے میں آ جائیے۔ میں فہد کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے مکان میں چلی گئی۔ اس کا ڈرائنگ روم بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ بولا کہ آپ ڈر رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں ڈر تو نہیں رہی۔ پھر آپ کی آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی اس کا نوکر آ گیا۔ ریحان نے اس کو کافی لانے کو کہا۔ وہ ٹرالی میں پھل، بسکٹ، مٹھائی اور کافی لے آیا۔ میں اپنی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ پر خفا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے باغ میں چوری کی تھی اور میں چور کی بہن تھی۔ مگر ایسا نہیں تھا، بلکہ میری عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کافی بنا کر دی۔ کافی پی لینے کے بعد اس نے کہا، آپ جا سکتی ہیں۔ جب میں اس کے کمرے سے اٹھ کر جانے لگی تو میرا پاؤں لڑکھڑایا اور
میں گرنے لگے تو اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا اور بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت گھبرا رہی ہیں۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں واقعی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ رہ رہ کر دل گھبراتا تھا۔ جی چاہتا تھا ایک بار پھر ریحان نظر آ جائے، اس سے سامنا ہو جائے تو دل کو سکون آئے۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد ریحان کا نوکر ایک بڑی سی ٹوکری میں بہت سے پھل لے آیا۔ یہ پھل ریحان نے ہمارے گھر تحفے کے طور پر بھیجے تھے۔ ابا جان کو نوکر نے پھل لا کر دیے۔ ابا جان نے شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن وہ ریحان سے ملنے اس کے گھر گئے۔ اس طرح انہوں نے بھی پڑوسی سمجھ کر ریحان کو چائے پر بلا لیا۔ پھر ریحان کا ہمارے یہاں آنا جانا ہو گیا۔ ریحان اور میری ملاقاتیں مختصر ہوتی تھیں، وہ بھی اس وقت جب امی کہیں جاتی اور فہد اسکول گیا ہوتا۔ میں چھت سے ریحان کے باغ میں جھانکتی تو وہ برآمدے میں بیٹھا ہوتا یا باغ میں گھوم پھر رہا ہوتا، اور مجھے دیکھ لیتا تو اشارے سے کہتا، آ جاؤ کافی پیتے ہیں۔ میں جاتی، مگر بس 5-10 منٹ بیٹھ کر آ جاتے۔ اس طرح ہم محبت کرنے لگے۔ جلد ہی میرے والدین نے محسوس کر لیا کہ مجھے ریحان کا دھیان رہتا ہے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا میں دوڑ کر اس کے لیے چائے بنانے لگتے۔ میں اپنے جذبات اور خوشی کو چھپانے سے قاصر تھے۔ اس کے پاؤں کی چاپ پہچان کر ہی میں کھل اٹھتے تھے۔ امی نے ابو کو صلاح دی کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے والدین کو کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، کیونکہ میں نے ریحان کو بتا دیا کہ والدین اس رشتے پر راضی ہو جائیں گے۔ تم رشتہ مانگو۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں تم سے شادی کروں، لیکن میرے بزرگ نہ مانیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جائیداد کی وجہ سے خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے والدین اس امر پر راضی ہو جائیں کہ میرے بزرگوں کی شمولیت کے بغیر ہی تمہاری شادی مجھ سے کر دیں تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم میرے والدین سے رشتہ مانگ کر تو دیکھو، تم خود مختار ہو، میرے والدین کیوں نہ راضی ہوں گے؟ میرے کہنے سے ریحان نے میری امی سے رشتہ مانگ لیا۔ امی نے کہا، گلناب کے ابو سے بات کروں گے۔ امی نے ابو سے کہا، وہ بغیر بزرگوں کی شمولیت کے میرا رشتہ ریحان سے طے کرنے پر راضی نہ ہوتے تھے، لیکن امی جان نے ابو سے بات منوا لی۔ ابو نے ریحان کو گھر بلایا اور تمام باتیں طے ہو گئیں۔ ریحان نے ابو کے سامنے یہ وعدہ اور اقرار کیا کہ جب تک میرے والدین اس شادی کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کی لڑکی کو میں گاؤں لے کر نہ جاؤں گا، اور میں زندگی بھر دوسری شادی بھی نہ کروں گا۔ بس یہی 2 باتیں ابو نے منوائیں جو ریحان نے بلا تعامل مان لی، اور میری شادی ابو نے اپنے دوستوں کو بلا کر ریحان سے کر دی۔ ریحان کی طرف سے اس شادی میں اس کے چند ایک دوستوں کے سوا کوئی شامل نہ ہوا۔ ایک طرح سے یہ شادی اس نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے چھپ کر کی تھی۔ ریحان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھے۔ کچھ عرصے تک وہ مجھے ساتھ لے کر مری، ایبٹ آباد اور دوسرے خوبصورت علاقوں کی سیر کراتا رہا۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ صبح امی کے گھر میں رہتی تھی، کیونکہ گاؤں سے اچانک ریحان کے رشتہ دار یا عزیز آ جاتے تھے، اور ریحان بھی کچھ دن ان سے اس شادی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ رات کو میں اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ریحان نے مجھ سے کہا کہ میں شہر کے ایک بہترین علاقے میں پلاٹ خرید کر جلد ہی تمہارے لیے ایک علیحدہ کوٹھی بنواؤں گا، پھر ہم سکون سے وہاں رہیں گے۔ 2 ماہ بعد شہر کا چکر لگانے جاتا تھا اور مجھے کہہ کر جاتا کہ فلاں دن آ جاؤں گا، اور پھر ریحان واقعی اس دن آ جاتا تھا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ریحان کبھی مجھے دھوکہ دے۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ریحان مجھے کہہ کر گیا، میں فلاں دن لوٹ کر آؤں گا، اور وہ نہ آیا۔ میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ دن گزرا، اس کے بعد کے کئی دن گزرے، یہاں تک کہ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے، پر ریحان نہ لوٹا۔ میں غم سے نڈھال ہو گئی۔ میں خوشحال گھرانے کی اکلوتی لڑکی تھی،
یہ نہیں کہ مجھے ماں باپ کے گھر میں کسی شے کی کمی تھی، لیکن ریحان کی محبت اور اس کی جدائی میرے دل میں گھاؤ ڈال رہی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے، گرمیوں کے دن گزر چکے، سردیاں آ گئی، لیکن میں نے وہ کھڑکی بند نہ کی جس میں سے جھانک کر میں ریحان کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ ریحان جس راستے سے آتا تھا، یہ کھڑکی اسی راستے پر کھلتی تھی۔ ہر روز یہی سوچتی کہ آج وہ ضرور آ جائے گا، کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ جس دن کا وہ بتا کر گیا ہو اس وقت مقررہ پر لوٹ کر نہ آیا ہو۔ مگر ہر روز امید کا سورج ڈوب جاتا، پھر مایوسی کا اندھیرا رات کے اندھیرے میں گھل مل کر میری روح میں اترنے لگتا۔ میں کھڑکی پر سر کو لگائے تھک جاتی اور دور دور تک اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہر روز دل کو اس خیال سے بہلاتی، ہو سکتا ہے اس کو ضروری کام پڑ گیا ہو۔ جاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ میری جان پریشان نہ ہونا، اس بار میں اپنے والدین کو منانے کی کوشش کروں گا، ان کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا تاکہ وہ تمہاری حیثیت کو تسلیم کر لیں، پھر میں تم کو لے کر گھر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس گھر میں بڑی بہو کی حیثیت سے شامل ہو سکو۔ اس نے مجھ کو الوداع کہتے ہوئے کہا تھا کہ گلناب، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ میں نے دنیا میں صرف تم کو پیار کیا ہے اور شادی بھی تم ہی سے کی ہے، تمہارے سوا کسی عورت کو کبھی اپنا نہ پاؤں گا۔ وقت گزرتا رہا، پھر پتہ چلا کہ ریحان کے مکان میں ایک نیا مالک آ گیا ہے، باغ کا سارا عملہ بھی بدل گیا۔ ابا جان نے آ کر بتایا ریحان نے باغ، مکان اور زمین کا سودا کر دیا ہے اور اب یہاں پر نیا مالک آ گیا ہے۔ میں رونے لگے تو ابو نے مجھے تسلی دی اور میری والدہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ اسی لیے میں کہتا تھا کہ اکیلے لڑکے کو لڑکی کا رشتہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پھر ان حالات میں لڑکی والے ہی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کے خاندان والے اس شادی میں شامل ہوتے تو آج ہم جا کر انہیں پکڑ سکتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے ہوتی ہے۔ امی سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ اب کیا جواب دیتی؟ انہوں نے میری خوشی کا خیال کیا تھا، وہ کیا جانتی تھیں کہ ریحان جو ان کی بھی اتنی ہی عزت کرتا تھا کہ اس طرح دھوکہ دے جائے گا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ابا جان نے اپنے آدمی کو ریحان کے گاؤں بھیجا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ریحان کی حال ہی میں اس کے والد نے اپنی بھتیجے سے شادی کر دی ہے اور وہ اپنی دلہن کو لے کر امریکہ چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بچھاڑ کھا کر گر پڑے۔ ایسا لگتا تھا کسی نے میرے کانوں میں گرم گرم سیسا انڈیل دیا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ ماں نے سہارا دیا اور باپ نے سمجھایا، مگر دل کسی کے سمجھانے کی چیز تو نہیں۔ عمر گزر گئی اس کو سمجھاتے سمجھاتے، آج تک اپنی حیت کو نہیں بھلا سکا، حالانکہ اس بات کو اب 16 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی کھڑکی کھلی ہے اور میں روز ہی اس میں سے جھانک کر اپنے من چاہے محبوب کا انتظار کرتی ہوں۔ شاید کبھی اس کو میرا خیال آ جائے اور وہ لوٹ آئے۔ دوستو، یہ تھی گلناب اور ریحان کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ سبھی نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر لکی ساغر کا، جو کہ کراچی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، مسٹر فہد خان کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، اور مس آمنہ کلثوم کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں۔ علیزہ ٹاک کے تمام لسنرز کا بے حد شکریہ جو پوری دنیا سے مجھے سن رہے ہیں۔ آپ کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے ہی ہمیں مزید اچھا کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.